باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی وارواحنا لتراب مقدمه الفداء اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاقرأوا ما تيسر من القرآن وروي عن المولانا امام الصادق عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه۔ ناظرین کرام، سرزمین نجف اشرف سے ایک بار پھر حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان صابر حسین سراج۔ قرآن جو ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، قرآن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جیسا کہ عام طور پر ہمارے جو مسلمان معاشروں میں ایک بات کی جاتی ہے کہ جو مکتب تشیع والے ہیں وہ تھوڑا قرآن سے جو ہے وہ دور ہے، قرآن کے حفظ کے حوالے سے، قرآن کی قراءت کے حوالے سے۔ لیکن الحمدللہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد جو ہے مقام رہبر معظم رہبری کی جو قیادت میں اس قرآن مجید کے فروغ پر بھی بہت زیادہ کام ہوا۔ اب الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایران میں بھی بہت سارے قرآن کے حوالے سے ایسے پروگرام جو قرآن مجید کے حوالے سے ماہ رمضان میں ٹرانسمیشن ہو رہے ہیں کہ دنیا جہاں میں ایسے ٹرانسمیشن کہیں پر نہیں ہو رہا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بڑے قراء تک اس وقت آپ کو ایران میں حافظ ہو، قاری ہو، ہر ایک آپ کو ملیں گے۔ تو یہ مقام معظم رہبری کی جو ہے وہ یہ خواہش ہے کہ قرآن پر بھی بہتر انداز میں کام ہو جائے۔ اس کے لیے جس طرح ایران میں کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے دنیا بھر میں اب الحمدللہ قرآن کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ آج ہم آپ کو سرزمین نجف اشرف سے بھی ایک ایسا جو ہے آئیڈیا لے کے آئے ہیں کہ یہاں پر بھی جو نونہار ہے، جو جوان ہے، وہ جو ہے قرآن پر کام کرنے میں پیچھے نہیں ہے۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں مدرسہ علوم اسلامی نجف اشرف کی سرزمین پر جو یہاں ایک مدرسہ چلا رہے ہیں علماء کرام، اس مدرسے کے ہونہار طلاب کرام ہیں جو قراءت قرآن پر بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں اور بہترین انداز میں جو ہے وہ آگے ابھر رہے ہیں۔ ان کی قراءت میں جو کام ہے اس کے کس حد تک وہ کام کر رہے ہیں اور کس حد تک ان کے جو ہے وہ یعنی وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے یہی بات کافی ہے۔ الحمدللہ اس سال ادب علویہ مقدسہ کے جو قرآن کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ ان طلاب نے جو ہے وہ شرکت کی اور وہاں پر جو ہے وہ تلاوت کرنے کا جو ہے انہوں نے شرف حاصل کیا ہے۔ تو آج اس حوالے سے الحمدللہ علوم اسلامی دارالعلوم اسلامی نجف اشرف کے طلاب کرام یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں، اور میں بتاتے جاؤں ان کی طرف جانے سے پہلے کہ یہ وہ جوان طلاب ہے۔ ابھی آپ ملاحظہ کریں گے یہ سارے جوان ہیں، ابھی ینگ ایج میں ہے، ٹین ایج میں ہے کچھ، لیکن یہ اس وقت عرب کے معروف جو قراء ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، یعنی ان کے جو مقاتی ہے ان کو اگر ہم کہیں تو اسی انداز میں جو ہے یہ جو قراء ہے، نوجوان قراء یہ تلاوت کریں گے، اور یہ ہمارے مولا امام صادق کی اس حدیث پر پورا اتر رہے ہیں کہ جو جوان جو ہے جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس کے گوشت پوست کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں علوم اسلامی نجف اشرف کے تمام طلاب کو ہمارے اسٹوڈیو میں خوش آمدید عرض کہتا ہوں، آپ سب کا شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آپ سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور شاباش بھی دیتا ہوں۔ خدا آپ سب کو توفیقات خیر میں مزید اضافہ کریں، آپ کے اساتذہ کرام کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ کریں، اور آپ کو مزید قرآن سے متمسک ہونے اور قرآن پر مزید کام کرنے کے آپ سب کو خدا توفیق عنایت فرمائے۔ تو ناظرین کرام، اب ہم بڑھ رہے ہیں ان نوجوان قراء کی جانب جو ہے وہ انشاءاللہ آپ بھی ان کی قراءت کو سنیں گے تو آپ محسوس ہوں گے، اور ان کی قراءت کو سننا بھی جس طرح عبادت ہے اسی طریقے سے ان نوجوان قراء کی حوصلہ افزائی کا بھی یہ سبب ہے۔ اب طریقہ کار یہ ہوگا، دیکھیں اب کس حد تک ان نوجوان نے یعنی ان کے اساتذہ نے ان پر کام کیا ہے کہ اس وقت جو معروف قراء ہیں عرب دنیا کے یا دیگر جو مقامات پر معروف قراء ہیں، میں جو ہے ان قراء کا نام لوں گا، اور یہ جو طلاب ہیں نوجوان قراء اس قراء کی جو مقاتی ہے اس کی تقلید کرتے اس کو فالو کرتے ہوئے اس کی تلاوت کریں گے۔ اس طریقے سے آج جو ہمارے جو خصوصی پروگرام ہے وہ اس طریقے سے آگے بڑھے گا، اور یہ نوجوان اپنے دلنشین انداز میں آواز میں آپ کے لیے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ سنائیں گے۔ جی اب آپ آواز سب آمادہ ہیں تلاوت کے لیے پھر؟ جی انشاءاللہ۔ تو اب ہم شروع کر رہے ہیں، جیسا کہ طریقہ کار بتایا کہ میں صرف استاد کا نام لوں گا، اور آپ نے کیا کرنا ہے اس استاد کے جو قرآن ہے اس کے جو مقاتی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تلاوت کرنی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بسم اللہ۔ تو سب سے پہلے یہ جو نوجوان قراء ہمارے پاس نونہار قراء موجود ہیں، تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ معروف قراء قاری استاد محمد عمران ان کے مقاتی کو فالو کرتے ہوئے آپ تلاوت کیجیے۔ جی بسم اللہ۔ حميم
اللہ سبحان اللہ. جی یہ استاد محمد عمران کو جو فالو کر رہے تھے. اب دوسرے استاد ہیں استاد منشاوی, ان کے مخاطب جو ہے اس کو آپ فالو کریں. جی سبحان اللہ جزاکم اللہ خیر. اللہ یا اللہ. اس کے بعد ہے جی استاد عبد الفتاح شعشاعی, یہ ان کے فالو کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی استاد ابو العینین شعیشہ, ان کے جو فالو کریں. جی سبحان اللہ یا رحمان. جی اس کے بعد ہیں استاد شعبان سیاد, ان کو فالو کریں. سبحان اللہ. جی استاد محمود رمضان. سبحان اللہ جزاکم اللہ خیر. جی استاد کامل بہتیمی. جی اس کے بعد استاد قاری مصطفیٰ اسماعیل, یہ معروف قراء میں سے ہے اور ان کے نام اکثر جو قراء حضرات ہیں وہ لیے جاتے ہیں, حتیٰ کہ مکاتب میں مکتب معظم رہبری کے بھی کہتے ہیں معروف جو ہے ان کے جو ان کو پسند کرتے ہیں ان قراء میں سے ایک مصطفیٰ قاری مصطفیٰ اسماعیل ہے. ان کے مکاتب کو فالو کریں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آخری قاری ہے ظاہر بڑے خوبصورت ہے اور بڑے معزوز ہو رہے ہیں ماشاء اللہ سے کہ بڑے معروف عرب کے قراء ہیں ان کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں اور اسی حساب سے یہ نوجوان قراء جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں. اب آخری جو ہے استاد کا ہم نام لیں گے قاری استاد قاری محمد رفعت. ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے قراء کی دنیا میں یعنی ان کے جو صوت و لحن کو اگر کوئی فالو کرتے ہیں تو اس دور میں خصوصاً جوانوں کے لیے جو جوان قراء ہے جو ابھی انیشل سٹیج میں ہے جو ابھی آغاز میں ہے وہ اگر ان کو فالو کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ پھر وہ یہ کہ ایک مانا ہوا قاری اس کو کہا جا سکتا ہے. تو یہ ہمارے نوجوان جو ہے انشاءاللہ استاد قاری محمد رفعت کو بھی فالو کریں گے اور ان کے طرز پر بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے. جی استاد قاری محمد رفعت کے حوالے سے آپ ان کو فالو کر کے تلاوت کیجیے. جی جزاکم اللہ خیر الجزا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں ناظرین کرام آپ سب بھی یقیناً محسوس ہوئے ہوں گے. اس نوجوان قراء نے بڑے خوبصورت اور دلچسپ انداز میں قرآن کی تلاوت کی اور ہمارے دلوں کو تلاوت کلام الہی سے منور کیا. یقیناً روایات کی طرف اگر ہم مراجعہ کریں تو ایک ہم یعنی عام بندہ ہے بوڑھا ہے بزرگ ہے وہ تلاوت کرتے ہیں لیکن ایک جب جوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو خاص اہمیت دی ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث اور روایت کی روشنی میں اس کو یعنی بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے. اور بلکہ جیسا کہ روایت کی بھی تلاوت ہوگی کہ قرآن جب جوان تلاوت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ اس کے گوشت گوشت کا حصہ بن جاتا ہے. تو اس دعا کے ساتھ پھر ہم آپ ناظرین سے اجازت چاہیں گے کہ خدا متعال کی جانب ہم دعا بلند کر کے دعا کرتے ہیں کہ خدا متعال بحق محمد و محمد ان نوجوان قراء کو مزید قرآن سے متمسک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ نوجوان قراء کو جو ہے وہ انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں میں اہل قرآن میں سے آپ کا شمار فرمائے. انشاءاللہ آپ نے قرآن کے حوالے سے ایک بڑے اسٹیپ اٹھایا ہے تو اس میں آپ کو مزید خدا متعال جو ہے آپ کو ترقی عنایت فرمائے اور اس تلاوت کے صدقے میں آپ کے اور آپ کے اساتذہ کے جو مرحومین ہیں ان کو ان تلاوت کا ثواب جو ہے خدا جو ہے ان کے ثواب عنایت فرمائے. اور بس پھر دعا کرتے کہ خدا ہم سب کا بحق قرآن ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ خیر پر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.